جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں کہ این آر او فیصلے پر جو عمل درآمد کے حوالے سے تاخیر ہو رہی ہے اور اب سپریم کورٹ نے 25 مئی کو وفاقی وزیر قانون بابر اعوان کو بھی طلب کیا ہے. اس پر بات کریں اور بریک سے پہلے اسما ارباب عالمگیر نے ایک بات کہی کہ صدر زرداری کو یقیناً استثناء حاصل ہے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ان کی جماعت احترام کرتی ہے. ماضی میں بھی ان کے خلاف بقول ان کے سپریم کورٹ نے کچھ ظالمانہ فیصلے بھی دیے تو تب بھی انہوں نے ان کا احترام کیا. اس سے پہلے ایک اطہر منال صاحب آپ سوال اٹھانا چاہ رہے تھے استثناء کے حوالے سے. اس لیے کہ کمال اصفر صاحب کن کا وکیل تھا؟ بی بی جو ہیں یہ خود وفاقی کابینہ کی ممبر ہیں, ان سب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور صدر صاحب کے ساتھ باقاعدہ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے. انہوں نے اپنا لکھا ہوا جواب ان سب کی طرف سے جمع کرایا سپریم کورٹ میں, جس کے اوپر وہ فیصلہ ہوا ہے, اور اس میں لکھا ہے, یا تو یہ اس میں لکھ دیتے کہ جی باقی سب کے کھول دیں ماں سوائے جو صدریں ہیں کیونکہ ان کا استثناء ہے, یا تو یہ مانے کہ ان کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, دے شوڈ اون دیٹ رپلائی وچ از ریپروڈیوسڈ اس فیصلے میں, اور یا اگر نہیں کرتے تو کمال اصفر صاحب سے پوچھے آپ نے کیوں لکھ کے دیا تھا. بابر اعوان صاحب جو آج اتنا آگے آگے جا رہے ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو تو چھوڑ گئے تھے اپنی جائے شہادت پہ, وہ آج کہتے ہیں ہاں یقیناً وکیل نہیں ڈرتا ہے, وکیل وہ اسلم وکیل کی طرح ہوتا ہے جس نے بی بی شہید کو چھوڑا نہیں. ان کو تو ایک خط لکھنا ہے, یہ تو اس جماعت کی ہیں جن کے لیڈر نے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے سولی پہ چڑھنے سے لیکن سوال یہ ہے کہ بابر خط لکھنے کا, لیکن سوال یہ ہے کہ سولی پر ذوالفقار علی بھٹو پر سولی پر کس نے چڑھایا؟ عوام نے نہیں چڑھایا, کسی بیوروکریٹ نے نہیں, اسی جوڈیشری نے چڑھایا. تب وہ جوڈیشری کہاں تھی جب ڈکٹیٹر کے سامنے جھک گئی تھی؟ نہیں چڑھایا تھا. اس میں اگر آپ کو یاد نہ ہو, آپ کو یاد اگر نہ ہو, اس میں 3 جج تھے دلیر جج جنہوں نے اسی فیصلے میں کھڑے بھی ہوئے. لیکن آج کے موضوع پر سوال یہ ہے کہ آج کے موضوع پر پی سی او کے نیچے اوت لیا ڈکٹیٹر, لیکن دیکھیں سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ سپریم ایک خط لکھ رہے ہیں, خط لکھنے کی بات ہو رہی ہے جو آپ نے بابر میں عرض کروں, خط is to frame the democratic government, to derail the تو آپ نے کیوں لکھ کے دیا ہے؟ to defame the democracy. عوام کے 18 کروڑ عوام کے ووٹ کو رد کرو, صرف ضد کو پالو. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خط لکھنے سے ملک میں جو پاکستان میں جمہوریت ہے وہ ڈیفیم ہوگی؟ آپ کی جمہوریت, آپ کو کتنے ایشوز ہیں آپ کو علم نہیں, ان ججوں کو وکیلوں کو علم نہیں ہے کہ اس ملک کو کتنی 10-11 سال بعد خط لکھنے کا گھبرا نہیں رہے ہمیں. آپ کانسٹیٹیوشن بدل دیں, پارلیمنٹ میں لے آئے کانسٹیٹیوشن, صدر کی امیونٹی ختم کر لیں, ہم کل ختم. اچھا یہی سوال کامران, بات بڑی سمپل ہے. جو اطہر مناللہ صاحب نے بات کی ہے, میں بے حد اس کا احترام کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اور میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں جو قانون, جو آئین ہے, وہ آئین کے بارے میں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں, اطہر بھائی بات کرتے ہیں, یہ تو زیادہ جانتے ہیں لاء کو, آسمہ بہن یہ بات کرتی ہیں, یا میں یہ بات کرتا ہوں کہ جی آرٹیکل 248 استثناء کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر کوئی تضاد اٹھتا ہے یا ابھرتا ہے تو اس کی تشریح کا حق کس کو ہے؟ آپ کو ہے, مجھے نہیں, وہ عدلیہ کو ہے. اور جب عدلیہ نے ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کمال اصفر صاحب کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ لکھا جس میں کمال اصفر کا پیج 7 پہ ریپروڈیوس کیا, تو اس کے بعد قباحت کیا ہے خط لکھنے کی؟ لیکن قباحت کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ان ججوں کو یا ان وکلا کو صرف صدر زرداری ہی نظر آتے ہیں کہ صرف ایک چیز کے پیچھے پڑے ہوئے. کیا وجہ جو بھی موقف ہو, جب ایک فیصلہ آ گیا, ایک سیکنڈ میں مکمل پلیز کرنے دیں, جب ایک فیصلہ آ گیا اس فیصلے کا اطلاق تو حکومت کے اوپر لازم بن جاتا ہے, فرض بن جاتا ہے, ان کا اعتراض بھلا جو بھی ہو, اگر کوئی فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ اعتراضات کے اوپر اس ملک کو چلائیں گے. اطہر مناللہ صاحب, اس سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک لحاظ سے پہلا کیس ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے, پھر ریلائز کرتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس کا از خود نوٹس لیتی ہے. ہزاروں فیصلے یہاں پہ سپریم کورٹ ہر روز دیتی ہے, کتنے ایسے فیصلے ہیں کہ جس پہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتی ہے؟ یہی کیس آپ کی نظر میں کیوں اہم ہے کہ اس کا وہ از خود نوٹس لے کے انشور کر رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے. اسما جہانگیر کا کیس بھی تھا جس میں ایک مارشل لاء کو اللیگل ڈکلیئر دے دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد بھی کئی مارشل لاء لگ گئے. اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے
کہ عدلیہ کا فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے کب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا کہ ہمارے اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا، ہم از خود نوٹس لے رہے ہیں؟ از خود نہیں لیا. یہ کیس اگر آپ کو یاد دلاؤں تو وہ ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے، ان کا کیا نام تھا جی؟ احمد ریاض شیخ. احمد ریاض شیخ جو ایف آئی اے میں جو ڈسمس ہو گئے تھے، جو کنوکٹڈ تھے اور جو این آر او کے بینیفیشری تھے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد جس میں انہوں نے خود وفاقی حکومت نے لکھ کے دیا ہے کہ سب کے خلاف کارروائی کی جائے، انہوں نے اس کی سمری موو کی، اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کرنے کی. ڈائریکٹر جنرل نے اس کے خلاف خط لکھا اور خط میں یہی لکھا کہ این آر او کے بینیفیشری ہیں. اس خط کو چھپایا گیا. میں عرض کروں دیکھیں نا وہ کیس تو حل ہو گیا نا. میرا سوال وہ میں موجود تھا وہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے احمد ریاض شیخ کو تمام نوٹیفیکیشن برطرف کیے اور کورٹ کے اندر سے انہیں گرفتار کروایا. جب آپ عدلیہ کے فیصلے کی اتنی بے حرمتی کریں کہ اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کے اطلاق جس پہ ہوتا ہے اس کو آپ اتنا آؤٹ آف دا وے نوازنے کی کوشش کریں، اس سے زیادہ آپ... صاحب میرا سوال یہ ہے کہ احمد ریاض شیخ کا سوال یقیناً سپریم کورٹ کے سامنے آیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے ان کو سیک کیا، ان کے نوٹیفیکیشن منسوخ کیے اور ان کو جیل بھجوا دیا. وہ معاملہ تو وہی بھی ختم ہو گیا. پھر سوئس عدالتیں کہاں سے آ گئی؟ ایک چیز کا میں ان کو ایک یقین دلا دوں، آج کی اگر جمہوریت ہے یہ ہم سب کی قربانیوں کی وجہ سے، ہمارے وکیلوں کی بھی ہے، ان کے پولیٹیکل ورکرز کی بھی ہے. اس جمہوریت کی حفاظت ہم بھی کریں گے، یہ ان کو ایشورنس تھے، لیکن ان کو کم از کم عدلیہ کا احترام، اس کے فیصلوں کا احترام اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ ایک آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی احترام نہیں ہو رہا. تو یہ جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ موقف ہے آپ کا کہ آپ جب صدر زرداری کے خلاف سوئس حکام کو خط لکھیں گے تو جمہوریت ملک میں ڈی فیم ہوگی، لیکن سپریم کورٹ تو کچھ اور کہہ رہی ہے. وہ تو آپ کو ڈائریکٹ کر رہی ہے کہ آپ ریوائیو کریں، سوئس حکام کو خط لکھیں. کیا یہی موقف 25 مئی کو بابر اعوان سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں گے کہ خط نہیں لکھ سکتے ہم؟ یہاں پر میرا مطلب ہے احتساب کو انتقام کا نام نہیں دینا چاہیے. احتساب ضرور ہر کسی کا ہونا چاہیے، لیکن انتقام بہت عجیب سی بات ہے. آپ کی پارٹی کے خلاف انتقام ہو رہا ہے. اور ہے 8,500 کیسز اور ہیں این آر او میں، اصغر خان کیس، حدیبیہ پیپر مل، بڑے اور کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے، اس کا کوئی نام نہیں لیتا. ایک ایشو ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس آپ کی نظر میں کیا وجہ کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ عوام کو جج کرنا چاہیے. نہیں آپ بھی تو بیٹھے ہیں لوگ نا، اگر آپ کو لگتا ہے عوام کی عدالت اور عوام جج کرے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ آپ کے ساتھ زیادتی کر رئی ہے، وہ ڈیلیبریٹلی آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہے، یہ احتساب نہیں، یہ انتقام ہے. اس لیے بنا ہے کہ صدر سے یہ امیونٹی لے لو اور یہ امیونٹی اس سے لے لو، اور جو اس کے پیچھے کیس بنے تھے نواز شریف اور فلاں حکومت میں وہ اس کے اوپر ثابت کر لو. 11 سال تو قید کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، جمہوریت کو ختم کرو، ڈیریل کرو، اور کیا بات ہے؟ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کی، اور وہ صدر جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آیا ہے، ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کی ایک ڈیموکریٹکلی سلیکٹڈ ایڈوائزر کے لبوں سے یہ بات نکلنا کہ جناب آپ عوامی عدالت ہی کی طرف رجوع کریں، اور سپریم کورٹ جو کہ ایک سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے عدل اور انصاف فراہم کرنے کا، اس کو آپ یکسر اس طرح آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں صرف ایک فیصلے کی بنیاد پہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریسی کی سب سے بڑی توہین. آپ بتائیں کہ ماضی میں کس حکومت نے، کس جمہوری حکومت نے یا کن ڈکٹیٹرز نے عدلیہ کا احترام کیا؟ بالکل صحیح. آپ بھی جب تھے آپ نے کیا سپریم کورٹ کے ساتھ کیا؟ آپ کامران صحیح کریں. ایک اب وہ زمانہ بھی یاد کریں جب انہوں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ ہم لوگوں نے تو ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے. ان کی یاداشت کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، 20 مارچ کا جو فیمس ججز کیس تھا، یہ عطر منالہ صاحب جانتے ہیں، 1996 کا، اس کا محترمہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی تھی، اور اس وقت کا جو صدر مملکت تھا انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو اس بات کا احساس تھا. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، نواز شریف صاحب کی کبھی حکومت بھی اس ملک میں آزاد عدلیہ حکومت کو پسند نہیں ہے، کسی کو پسند نہیں ہے. اسی پوائنٹ پر ایک بریک لیتے ہیں، اسی پوائنٹ پر کسی کو پسند نہیں ہے، اسی پوائنٹ پر اپنے مفادات سامنے آ جاتے ہیں. اسی پوائنٹ پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہماری جو ڈسکشن ہے وہ جاری رہے گی.